حالانکہ جس وقت آپ کی اس بستی میں آنے کا راستہ اب سے تقریباً 3-4 روز پہلے جناب بھائی ذاکر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا، شروع میں ہی کونے میں ایک پوتر استھل، دھارمک استھل، ایک مندر پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں گھسنے کے بعد، اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ہمارے نان مسلم، غیر مسلم ہمارے برادران وطن بھی رہتے۔ یہ ایشیا بر صغیر کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، شری لنکا اور نیپال، ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے جلسے کے آخر، میرے عنوان کا آخر کا حصہ کہ اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، میں پہلے اس پہ بات کچھ کروں گا، اس کے بعد پھر اخیر میں نوجوانوں کی ہمارے معاشرے میں بگڑنے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ جن برائیوں میں ہم اور ہمارے نوجوان پل اور بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی بیت رہی ہے، اس کے تعلق سے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام وہ مذہب، اسلام وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، اور مذہب اسلام میں آنے کے بعد مذہب اسلام کا الف سے لے کر یا تک، اسلام کی الف سے لے کر میم تک امن اور شانتی ہے۔ کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی نہ تو کہیں پر اپدیش ہے، نہ تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، بس صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی سفر کر کے اپنی کفر کی زندگی سے، اپنے مشرکانہ زندگی سے وہ اسلام کی طرف آیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر دل سے اس کو مانا، اور پھر اسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو اس کی پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جاتے۔ اور دوسری بات، جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی وحدانیت کا، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا، اپنے نبی کے بارے میں جب وہ آدمی یقین اور اعتراف کر لیتا ہے، جب وہ مومن بن جاتا ہے، the 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and command of Allah subhanahu wa ta'ala, and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق
اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے دوسروں کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مومن بن گیا ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے امن۔ ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا۔ اس لیے ایمان اور اسلام کی پلیٹ فارم سے جو بھی احکام اور جو بھی فرمان ہوتے ہیں اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کچھ ظالم لوگ، آج کچھ جاہل لوگ بنا سوچے اور سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، شریعت پر اعتراض کرتے۔ ورنہ آج کے اس 3 بجے رات میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آپ کو یہ 100% یقین کرنا ہوگا، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سمویدھان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکش پات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو حقدار ہوگا، اچھا ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے، اگر 30,000 کروڑ کا ڈرگس پکڑا جائے تو اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی مسلمان چھوٹی سی شک کی بنیاد پر اگر اس کی اریسٹنگ ہوتی ہے تو مہینوں سالوں اس کو جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پکش پات اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جسٹسوں کا جسٹس، تمام ججوں کا جج، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف کر دے تو وہ ایک الگ بات، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی حقدار کو اس کا حق اس سے نہیں چھینا جائے گا، جیسے آج دنیا کے جج لوگ کرتے اور دنیا کے لائر لوگ کرتے، دنیا کے اندر پولیس پروٹیکٹر لوگ کرتے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین والے لوگ کرتے، رشوت کی تھیلی دے دی، زمین اپنے نام کرا لیا، پیسے دے دیے، کیس جیت گئے، بھلے ہی وہ آدمی جھوٹا کیوں نہ ہو، پاور اس کے پاس ہے، منتری جی ہے تو بناب اس کے بیٹے کی اریسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور معصوم مولانا کلیم صاحب ہیں تو ان کی اریسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے کچھ کرپٹ ادھیکاری کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پیسہ سے کوئی رب کو نہیں خرید پائے گا، دولت سے ایشور کو کوئی نہیں ڈرا پائے گا، پاور اور طاقت سے کوئی اللہ کو مرعوب نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو میزان جب قائم ہوگا، حقوق حقداروں تک پہنچائے جائیں گے۔
یہاں تک کہ اللہ کہے گا بے سینگ والی بکری سے، دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو اس کا حق دو، کیونکہ اس کے پاس سینگ نہیں تھا، تم نے سینگ اپنے سینگ سے اس کو نقصان پہنچایا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ میرے بھائیو، سراپا اسلام اور ایمان، اسلام مینس سلامتی، ایمان مینس امن، دونوں سے امن اور سلامتی سلامتی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی بدنام کرے، اگر آپ کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہو، کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اپنی دانائی سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل مندی سے وہ اس کو تشفی دے سکے، وہ اس کو مطمئن کر سکے۔ ہمارے نوجوانوں میں تو اتنی اتساہ اور اتنی ایجوکیشن اور اتنی ٹیلنٹ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو بس واٹس اپ یونیورسٹی کے غلام بن گئے، فیس بک کالج کے غلام بن گئے، انسٹاگرام اسکول کے غلام بن گئے۔ ایسا بالکل ریئل ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی زندگی، کوئی بھی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ For being a liar, it is enough to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this. کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے۔ موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہے تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا۔ کہا تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے کہ لو بھیا اس نے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، for being a liar it is enough، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو پوچھے بغیر فوراً فارورڈ کر دیتے، آگے پہنچا دیتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اسی لیے واٹس اپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس اپ یوز کرتے، وہ آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے،
इस साल मार्च में हमारी 33 साल पूरी हो जाएगी 3 मार्च को, लेकिन मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। कि हाँ कहीं आप कहेंगे कि मौलाना आप भी कहीं बर्थडे मनाते हैं। हमारे नौजवानों में बहुत सारे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, जिसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है। इस्लाम के अंदर बर्थडे की कोई शरई हैसियत नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू फला 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 जो मनाते हैं, इट्स नॉट रियलिटी। इजाजत नहीं, नॉट अलाउड, नॉट परमिशन in the Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited, गलत है, गुनाह है। जवान इस कौम की तकदीर है, जवान इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। तारीख उठाकर देख लो, हमेशा हर कौम के अंदर तब्दीली पैदा करने वाला कोई फिरका है और कोई गिरोह है तो वो जवानों का गिरोह है। अगर आपकी जिंदगी में इंक़िलाब आ जाए, जवान अगर सही प्लेटफॉर्म पर आ जाए, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि उस कौम को तरक्की की तरफ लाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। उठाइए तारीख, मोहम्मद बिन फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। और उठाओ तारीख, अब्दुर्रहमान बिन उसैद, अब्दुर्रहमान बिन आसर 21 साल की उम्र में नौजवानों यूरोप और अंदलुस को फतह किया था। याद रखिए, इताब बिन उसैद 18 साल की उम्र में मक्का के गवर्नर बन गए थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के मुफ्ती और गवर्नर बने हुए थे। ये तारीख आपको याद रखना चाहिए, इसलिए कि इन तारीखों के अंदर ये जवान थे जिन्होंने सामने खड़े होकर अपने समाज की बुराइयों की तमाम बुराइयों को उन्होंने दफन कर दिया था। आज 18 साल 20 साल की उम्र हमारे जवानों की हो जाती है, उनका पुड़िया नहीं छूटता है। हमारे नौजवानों की उम्र 20 साल हो जाती, वो नमाज के मसाइल से वाकिफ नहीं। मेरे भाइयों, आज जो बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम है, कौन बताएगा कि इस्लाम के अंदर अमन की तालीम? आपको खड़ा होना होगा। सिर्फ अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलेगा या कोई और दूसरे वक्ता नहीं बोलेंगे, आपको भी बोलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी के अंदर अमली एतबार से आपको एक मुबल्लिग बनना पड़ेगा। किरदार और कैरेक्टर को मजबूत करके आपको आगे बढ़ना होगा, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई तालीम तो दुनिया के हर किताबों के अंदर विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्तः नराशन संभाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में ये बात कही गई कि मोहम्मद के तालीमात सिर्फ भारत के लिए, अरब ममालिक के लिए, फलस्तीन के लिए, मुल्क शाम के लिए नहीं, विश्व सम्मानो, पूरी दुनिया को इज्जत दिलाने वाली तालीम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कौन बयान करेगा? सिर्फ संस्कृत अब्दुल्ला सालिम सुनाएंगे हिंदू भाई को। अभी गोधरा में एक प्रोग्राम था, पिछले महीने के 22 तारीख, वहाँ बहुत कम प्रोग्राम, मैं पी चुका हूँ जाकिर भाई, वहाँ प्रोग्राम नहीं होता। वहीं से दंगे की शुरुआत हुई थी गुजरात के अंदर 27 फरवरी सन 2002 से को गुजरात के अंदर गोधरा एक शहर है और वहाँ पर एक तरफ मुस्लिम की बिरादरी है और एक तरफ तकरीबन हिंदू भाइयों की बिरादरी, एकदम प्योरिटी, यानी एक तरफ हिंदू बसते एक तरफ मुसलमान बसते, और बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी हालत में। लेकिन वहाँ के मुसलमान उस हादसे के बाद इतने डरे हुए हैं कि मैं गया स्टेज पर, वहां के जिम्मेदारान उस शहर के नहीं थे, वहां के दानिश्वर तबका स्टेज पर नहीं थे, नीचे बैठे थे और कुछ नौजवान थे, अनीस भाई, हारून भाई, खलील भाई, ये लोग थे। इन्होंने प्रोग्राम कराया
लोगों ने डराया कि तुम प्रोग्राम करा रहे हो, पता है यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। और मौलाना अब्दुल्ला तो छोड़ते नहीं, अगर वो सामने उनके चीज कोई गलत आ जाए तो वो फिर कोई मसलिहत नहीं देखते, रखते हैं लोगों के सामने। उनकी आदत समझिए या उनकी मजबूरी, मेरी मजबूरी है ये, हम गलत को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई भी करे, हम खुद करें। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आ रहे, कुछ हो गया तो पता कहीं वो सन 2002 की 27 फरवरी न हो जाए। किसी ने कहा कि नहीं, मौलाना इतना बयान करते हैं, बोलते हैं, मौलाना पढ़े लिखे आदमी हैं, बोलना जानते हैं, किस हिसाब से उनको बात करनी है। बात आई, शुरुआत हुई प्रोग्राम की। मेरे भाइयों, मेरे ख्याल से आपके इस फील्ड का दोगुना फील्ड था, पूरा भर गया। साइड में मकानात थे, पूरे मकानात में भीड़। उसके बाद उस प्रोग्राम में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उस पूरे शहर का जो प्रमुख साहब थे, संजय कुमार साहब, वो दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए। पौन घंटे तक बैठकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर, हम जब तक रहेंगे तब तक आप हमको अपनी ग्रंथ से तकरीर सुनाइए, हमको हमारे श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर सुनाइए, हमको हमारे वेद पढ़कर सुनाइए, सुनना चाहते हैं आपसे। हमने पौन घंटे तक तकरीर की उसी पे, और उनके सिस्टम में राजनीति कोई गड़बड़ी थी तो हमने उनके सामने में वेदों के हवाले से उसको गलत साबित करके दिखाया और हमने नसीहत की जनाब संजीव कुमार साहब को, जो वहाँ के प्रमुख, संजीव नाम ही है उनके। अगले दिन फोन करके बोला कि हजरत, अगर इस तरह के कुछ लोग आ जाएं तो गुजरात में जो दंगे फसादात होते हैं कम से कम ये रुक जाएगा। क्यों? हमको नहीं मालूम था। बोला हमने आज तक अपने गुरुओं से, अपने सनतों से, अपने महाराजाओं से नहीं सुना। 80,000 से कहीं ज्यादा श्लोक से हैं, मंत्रा हैं, नहीं सुने हमने वो बातें। आपने मानवता की बात कही, आपने अपने नबी की बात हमारे ग्रंथ से निकाल कर कही, हमने निकाल कर नहीं है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। 8 गुणों के मालिक होंगे। अष्टो गुणः पुरुषम, पुरुष होंगे, दीपयन्ति, रोशनी पूरी दुनिया को देंगे, प्राकर्मश्च बहुभाषिता च, प्राकर्मी होंगे, ताकतवर होंगे, बुज़दिल नहीं होंगे। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्तम, अश्वमाशुगमारूहा देवदत्तम जगदपति असिनाद दूदमन, दमन भी करेंगे वो। उन्होंने कहा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने ग्रंथों से कही है, अपने प्रॉफिट के बारे में, हमारे अंतिम महर्षि के बारे में। वो आया था 10-15 मिनट के लिए, 45 मिनट तक सुनकर अपनी बातें गया। मेरे भाइयों, तो हम थे, हमारे अंदर जानकारी थी, हमने उनको सुनाया है। कोई एतराज करेगा इस्लाम के अमन और शांति पर, इस्लाम की तालीमात को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो खड़ा तो होना पड़ेगा, उन्हें जवाब देने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे ग्रंथों में, हमारी शरीयत में क्या पैगाम है, वो गलत नहीं है। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब जाफर के सामने, मंसूर जाफर के सामने खड़े होते हैं तो उसके सामने में अपना सर नहीं झुकाते। 25 साल की उम्र में उस वक्त के बादशाह ने कोशिश की कि इनको काजी का ओहदा देकर करप्शन के केस में अंदर बंद कर दिया जाए, इसलिए कि हमारे हर मसले पर ये फौरन फतवा दे देते हैं, मसला झाड़ते हैं। तो काजी साहब ने, इमाम साहब ने उनके दिए हुए ओहदों को ठुकरा दिया, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। जहां जहां पर गलत डिसीजन होता था, कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, फौरन वहीं पर पकड़कर दबा देते थे। कौन थे वो? जवान थे वो, नौजवान। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस मुबारका में 5 सवाल इंसान के से किए जाएंगे।
جب تک یہ سوالات نہیں ہو جائیں گے تو قدم ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، پوری عمر کے بارے میں سوال ہو گئی کہ آپ نے عمر کہاں ضائع کی، لیکن اسپیشل ایک سوال کیا ہے کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، جوانی کو خاص کیا کہ جو تمہاری 20 سال سے لے کر بلوغت سے لے کر آپ جب بالغ ہوئے تب سے لے کر 40 اور 50 سال کی عمر کی جو تمہاری زندگی ہے کہاں کہاں پہ گزری جی؟ واٹس اپ یونیورسٹی میں رہے تم، کتنے سال فیس بک کالج میں رہے تم، کتنے ساتھ یہ انسٹاگرام والے اسکول میں تم رہے، بتاؤ تب کیا کرو گے جوانوں؟ اس وقت تو لائن پہ لگنا پڑے گا بندر بننے کے لیے، کان پکڑنے کے لیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں یہ پلیٹ فارم آپ کا یونیورسٹی کا واٹس ایپ کا تباہی بھی لا سکتا ہے، اور آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ اچھے بھی کام کر سکتے۔ اور آپ کو اچھا کام کیسے کرنا ہے؟ آپ کو تھوڑا اتہاس کو پڑھنا پڑے گا، ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا۔ میں بتا دیتا ہوں تھوڑی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے آپ کی جوانوں کی، آپ کے نوجوانوں کی۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ملت کی تقدیر ہیں، کیوں کہا تھا میں نے؟ کیونکہ جوانوں کے اندر تبدیلی آئے انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے، اس کے بعد پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 نوجوان تھے جن کی جوانی شروع ہوتی 13 اور 14 سال کی عمر تھی ان کی۔ میں نام بتاؤں گا آپ کو، انہوں نے اس دھرتی، اس امت کا فرعون ابو جہل کا سر قلم کیا، ابو جہل کو شکست دی میدان بدر میں۔ وہ کوئی بڑے بہادر نہیں تھے، 2 نوجوان، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر 14 سال، وہ نوجوان تھے، وہ بھی تو تھے نا، ان کے اندر بھی گرمی تھی، لیکن انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ اسلام کو سربلندی اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے سے دی۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 300 سال بعد ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس اسی لیے بولتے ہیں نا وہ تو دقیانوسی خیال کا، یعنی پرانے خیال کا، تو دقیانوس تھا۔ تو دقیانوس کے زمانے میں وہ ایک بت پرست تھا، وہ ایک مشرک تھا، اس نے سب کو کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ بت پرستی کرو، ایک ایشور نہیں انیک ایشور کی پوجا بھکتی کرو۔ تہوار آیا، اس تہوار میں سارے لوگ پہنچے وہاں پر اس فیلڈ میں، جانے کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ تم سب کو اس تہوار میں، اس میلے میں پہلے بتوں کی پوجا کرنا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکنا۔ مگر کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی اس وقت، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دقیانوس ظلم کر رہا ہے، یہ دقیانوس کی باتوں میں آ جائیں گے تو ہم اپنے اللہ کا مجرم بن جائیں گے۔ بادشاہ ہے ضرور میں مانتا ہوں، لیکن میں ان کے اپنے من گھڑت دین پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ایک نوجوان اس محفل سے اٹھ کر چلا گیا، اپنے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا، ایک دوسرا نوجوان بھی یہی سوچ کر جا کر اس پیڑ پر بیٹھتا، پیڑ کے نیچے بیٹھتا۔ ہوتے ہوتے کم سے کم 6-7 نوجوان وہاں پر بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، لیکن ڈر سے کوئی بول نہیں رہا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میں اپنے بادشاہ سے بغاوت کر کے یہاں پر آیا ہوں تو کہیں یہ جا کر خبر نہ پہنچا دے اور ہم کو پھر سے وہاں پر سزا کے لیے یا مقید بنا کر وہاں پر قیدی بنا کر نہ رکھ لے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا ہمت کر کے میں آیا ہوں اس لیے چونکہ یہ جو بادشاہ ہے دقیانوس یہ ہم کو فورس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو سب کا یہی مقصد تھا، تو سب نے کہا کہ میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں، میں بھی اپنے ایمان کی رکشا کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھیوں نوجوان تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے کہ زندگی سے اپنا امید ہو گئے تو اب اللہ اللہ کرو، نہیں، آپ کی جوانی کی عبادت جو اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، وہ بڑھاپے کی یا عمر دراز کی
کی عبادت اتنی قابل قبول نہیں ہوتی جتنی جوانی کی ہوتی، کیونکہ جوانی میں سارے گناہ کرنے کے مادہ شباب پر ہوتے ہیں، حیوانیت پروان چڑھتی ہے، اس وقت شیطان انگڑائی لیتا ہے، شراب پینے میں بہت زیادہ من کرتا ہے، زنا کرنے میں، لڑکیوں کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے میں نوجوان بہت اتسک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی نوجوان اللہ سے ڈر کر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو ان ساتوں نوجوانوں نے کہا، تو بہرکیف جب یہ بات وہاں پر آئی کہ بھئی سب اپنے بادشاہ سے، ان کے ظلم و زیادتی سے، اپنے دین کی رکشا کے لیے یہ یہاں پر آئے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ میرے بھائیو، ان نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی رحمت چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے لیے اس ظالم بادشاہ سے نجات چاہتے ہیں، ہم آپ کی بھکتی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے مقدس پیشانے کو جھکانا چاہتے ہیں، دنیا دار کے سامنے نہیں، اس بادشاہ کے سامنے نہیں۔ وہ ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ساتھ کے ساتھ جب ان لوگوں سے مایوس ہو کر ان سے بغاوت کر کے آئے ہیں، جب کوئی آدمی اللہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس غار کے اندر لیٹ گئے، سو گئے، تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہیں پر کروٹیں دیا کرتے تھے۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے ہم کب سوئیں؟ کوئی بول رہا کہ کل ہی سوئیں، کوئی بولتا ہے کہ نہیں 1 گھنٹہ ہوا ہے سوئے ہوئے ہم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جتنا سوئے لیکن بھوک لگی، ذرا جاؤ پیزا برگر لے کر کے آؤ۔ تو 300 سال پہلے کا جو سکہ تھا چاندی کا، تو وہ لے کر ایک کو بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے کچھ لے کر آؤ۔ جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو ان کے ناخن بڑے ہوئے، ان کے بال بڑے بڑے، یعنی 300 سال تک سونے کے بعد